ویلکم بیک جی ناظرین، آج کوئی مہمان نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ کوئی تجزیہ ہے، بلکہ آج کے مہمان عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم پاکستان، محترم وزیر اعظم پاکستان، اور ان کے قوم سے کیے ہوئے بے شمار وعدے، کئی وعدے اور بھی تھے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس گروپ کا حصہ نہیں بنا سکے۔ تو کئی وعدے جو عمران خان نے قوم سے کیے اور جس کی بنیاد پہ قوم نے 2018 کے الیکشن میں ان کو ووٹ دیا اور کافی حد تک ووٹ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ووٹ اتنے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، لیکن بہت ووٹ جو پڑا وہ اسی بنیاد پہ پڑا جو عمران خان نے قوم سے وعدے کیے، اور جب وزیر اعظم بنے تو پھر انہوں نے قوم سے وعدے کیے، لیکن اس کا کیا حشر ہوا؟ آج جنوری 2021 ہے، ہم آپ کے سامنے ان کے وعدے اور ان کے وہ یو ٹرن، بڑے یو ٹرن ہیں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کرپٹ حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گی میڈیا کا منہ بند کرنا۔ Do not read the newspapers. Whatever happens, do not watch the evening chat shows. آتے ساتھ ہی ہم جنوبی پنجاب صوبہ ایڈمنسٹریشن بیسس کے اوپر اناؤنس کریں گے۔ جو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، بی او ٹی بیسس پہ، وہ ہم انشاءاللہ 162 ارب روپے کا پیکج، ہم نے یونیورسٹی ایٹ حیدرآباد، یہ پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ اس کو چلائے گی۔ یہ جو آر او پلانٹس ہیں ڈسٹرکٹ تھرپاکر میں، وہ ہم نے اناؤنس کیے تقریباً 1 ارب روپے کے، وہ انشاءاللہ پورے کریں گے۔ 2 موبائل ہاسپٹلز جو اب نکل جانے چاہیے ان کو سارا کلیئرنس ہو گئی ہے، این او سی سارے دیے گئے ہیں، اور 4 ایمبولینسز وہ میں نے کہا تھا کہ تھرپاکر کے لیے اویلیبل۔ کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے، پھر ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں۔ کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹاپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں آسانیاں پیدا ہو۔ ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹریفک کا جو پرابلمز ہیں وہ سیدھا بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹریفک پرابلمز ایز ہو۔ پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے، جو ہمیں یہاں خالی جگہ ملی اس کے اوپر ہم نے ریفارسٹیشن کریں گے، یعنی جنگلات اگائیں گے، درخت اگائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک گرین کراچی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ کہ خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ دیسی مرغیاں، ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے۔ یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا، ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی، انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے۔ تو یہ ایک غریب، میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اس وقت۔ ہم نے تو پختونخوا میں تو ہم جو ہماری نیب ہوگی وہ بالکل فرق نہیں کرے گی کسی میں، اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں، کہ ہمیں بار بار جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو ایک نیب کا خوف تھا کہ کسی کو بھی پروب کر سکتی تھی نیب۔ آپ سب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری آرڈیننس نکل آئی ہے اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے۔ یا مجھے پتہ ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے، کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے۔ کسی بھی دنیا کے ملک میں ملک کا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں اپوائنٹ کرتا۔ میں پاکستانی کرکٹ کو ٹھیک کروں گا۔ اب ورلڈ کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا ہوں۔ ایف بی آر کو ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جو کسی کو بخشے گا نہیں۔ شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں، کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں،
ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے. ایسا پاکستان جدھر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہماری اور بھی 2 ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دوست ممالک ہیں ان سے قرضے لیں اور کم سے کم ہم IMF سے قرضہ لیں. اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے. جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے, آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے. ہمیں شرم آتی چاہے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے اور IMF آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو, بشک لوگ مرے, لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو, کبھی گیس بڑھا دو, کبھی فلانی چیز بڑھا دو. اب ہمیں امید یہ ہے کہ IMF سے ہم جب قرضہ لیں گے بھی تو وہ ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا. جب 1 روپیہ ڈالر کے سامنے گرتا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر کتنا قرضہ چڑھتا ہے؟ 100 ارب روپیہ پاکستانیوں پہ قرضہ چڑھتا ہے جب ڈالر کے سامنے روپیہ 1 روپیہ گرتا ہے. آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں. آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, جی روپیہ گر گیا. جو قانون ہمارے پاکستانیوں کے لیے وہ بھی عربوں کے لیے, شہزادوں کے لیے, سب کے لیے. ہم کوئی کمی ہے کسی کے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہو اور عرب شہزادے کے لیے دوسرا. عمران خان اپنی کہی ہوئی بات سے پھر گئے. عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے تو حکومتوں پر الزام لگاتے تھے کہ تلور کے شکار کی اجازت دے کر ملک بیچ دیا گیا. ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو ہیومینیٹیرین ریزنز کے لیے. میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو. میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے تکلیف ہے جانے دو, لیکن رحم آ گیا. مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ میں رحم نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کم از کم اگلے 3 مہینے کوئی غیر ملکی دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. جو خصوصی جہاز وزیر اعظم صاحب کا ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا فورن وزٹس کے لیے. عمران خان VIP لان سے نکل کے VIP سٹیٹس کا بولتے ہوئے VIP جہاز پہ سفر کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا, خود ہر مہینے 2 دفعہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا. ایک راہ دائیں ہاتھ دوسری بائیں ہاتھ کو جا رہی تھی. وزیر اعظم نے سیکیورٹی سے پوچھا کہاں لیے جا رہے ہو؟ میں کہاں ہوں؟ سٹاف نے بتایا کہ سر بائیں ہاتھ جانا ہے, وہیں چیمبر بھی ہے اور اسمبلی کا دروازہ بھی ہے. کبھی آپ کی سڑکیں بند ہوئی کسی VIP نے کی, آپ نے VIP کو سڑک سے اتار دینا. آپ کو چلا دینا اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے, پھر ہوگی میرے وزیروں سے. ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی. نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا. سرکاری نوکری دے دو. میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے, بس یہ پینشن لگ جائے گی, تنخواہ مل جائے گی. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی, جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے اسکالرز کو بلائیں گے. ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے, ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک پلیج کرتا ہوں, آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں, ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے. آپ کا انشاءاللہ وہ ملک بننے جا رہا ہے, آپ جب بھی ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں نکلیں گے انشاءاللہ آپ کی عزت ہوگی. ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل کئی چیزیں مثلا چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ اس میں ہماری کوتاہی ہے. رات کو میں لاہور جا رہا ہوں اور میں لاہور بند کروں گا. 8 تاریخ کو میں فیصلہ آباد جاؤں گا, فیصلہ آباد بند کروں گا. 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا, کراچی بند کروں گا. اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا. لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے, سڑکیں بھی بند کر دے. فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے, اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے, سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جب حکمران کرپشن کرتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے, اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں.
पहले तो ये आ जाए कि सब ने इंशाल्लाह हमने सबको टैक्स नेट में लेके आना। कौन होता है इलेक्टेबल? वो होता है जो इलेक्शन लड़ने की साइंस जानता है। MQM के ऊपर बड़ी जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि जितनी भी सिंध के अंदर पार्टीज हैं कराची में जो गवर्नमेंट में है इनके सबके पास मिलिटेंट्स हैं, तो मिलिटेंट्स के साथ हम कैसे कर सकते हैं? जिन लोगों के पास मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ अलायंस ना पहले हो सकती है ना बाद में हो सकती है। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है जो आप बातें करते थे वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा गली। शेख रशीद अहमद जिस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। जनाब शेख रशीद साहब, आपका तो शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेज रहा, हुंडी के जरिए भेजो। मैं चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे बैंकों में पैसा रखवाएं। Getting Pakistanis to send remittances through the banking channels. परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जितना तरक्याती काम जो परवेज इलाही ने पंजाब के दौर में हुआ है कभी हुआ ही नहीं है पंजाब। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं इसमें आप सब शिरकत करें, इस स्कीम का फायदा उठाएं, पाकिस्तान को फायदा दें। इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने डॉलर आएंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क में डॉलरों की बारिश कर देंगे। आज जो हम मुश्किल में हैं, हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए। जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन चाहिए जिसमें बाहर से एक ऑडिट फर्म हायर करें। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं। हम सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे। इन्होंने पूरी कोशिश की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की, हम सड़कों पे निकल रहे हैं। कभी भी गवर्नमेंट इल्जाम नहीं लगाती, अपोजिशन इल्जाम लगाती है और गवर्नमेंट का काम है आप सफाई पेश करें। इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी ईदें बाहर होती हैं, इनके मेडिकल चेकअप्स बाहर होते हैं। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। मैं हाई पार्ट कमीशन बना रहा हूं। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है। ये जो हमें कर्जों की दलदल में घुसा रहे हैं, करप्शन मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इदारे मजबूत करेंगे। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूं कि हालात तो बुरे हैं, कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने बुरे इदारों के हालात हो। आपको पता होना चाहिए कि अभी ये बिजली की बिल और बढ़ाने लगा है। IMF के कहने पे बिजली के बिल बढ़ाने लगा, गरीब को गरीब करने लगा। आजकल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब 35% डिवैल्यूएशन हुई, रुपए की कीमत गिरी, तो महंगाई तो आनी थी। इस वक्त लोग एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, गैस की बढ़ गई, बिजली की बढ़ गई। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड ही आल्सो आस्क्ड मी टू talk to the Iranian president. He knew I was meeting him, and so also President Trump asked me that if we could de-escalate the situation and maybe come up with another deal. So I did convey this, and yes, we are trying our best. I can't say anything right now more than this, but except that we are trying and mediating. We haven't been asked by anyone to do this. It is our initiative. It is purely a Pakistan initiative. We will act, I repeat, as a facilitator, not a mediator, a facilitator. We would like to facilitate talks. We do not want a conflict in this region because this will not just affect this whole region. This will cause poverty in the world. मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी-बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। आप 90 दिन के ऐलान पे कायम है?
90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं, ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें, इस स्कीम का फायदा उठाएं, इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं। हम अपने गरीब लोगों को ऊपर उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आप भी सुकून की नींद सो सकते हैं। ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, असल जिंदगी में ऐसी चीज नहीं होती। वो लिव्ड हैप्पीली आफ्टर जो होता है, यानी जो सुकून की जिंदगी, वो सिर्फ कब्र में ही होती है। डॉक्टर आसिम ने, मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया, मुझे वो टीका ऐसा लगाया दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। कामयाबी डिपेंड करेगी इसके ऊपर मेरिट। जो भी माशरा मेरिट से हटता है वो पीछे रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उसके बाद जो आज जजमेंट आई है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं आई। ये JIT, इसकी कोई फायदा नहीं है। हम अभी मीटिंग करेंगे इसके ऊपर कि JIT के ऊपर हमने अदालत में क्या फिर से जाना है। वापस तब तक नहीं जाऊंगा जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं लूंगा। मैं वो जो गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ जाता हूँ, उसकी मैं आपको वजह आज बता देता हूँ क्या है। वजह ये है कि इतना कॉन्क्रीट हो गया है कि अगर आप वो दीवार तोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा गवर्नर हाउस के गार्डन्स, उसकी यानी और ग्रीन नजर आएगा। अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इसे बेहतर मैं ले नहीं रहा हूँ। जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे। अभी हमने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया, ये डिबेट के लिए बात छोड़ी है। कोई तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा अगर पार्लियामेंट में गया, उसकी रुकनीत हम कैंसिल कर देंगे। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, उन पाकिस्तानियों में से जो 19 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं यहाँ से, बाहर से पैसा कमा के, जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। इस मुल्क में जब भी इत्तेसाब शुरू करें, सबसे पहले इमरान खान का इत्तेसाब शुरू, लेकिन पहले आपका इत्तेसाब होगा फिर मेरा होगा। ये कहना कि ऑफशोर कंपनी बनाई मेरा जायज बनता था, क्योंकि मैं इंग्लैंड का टैक्स शहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ का बरतानिया के सिटीजन नहीं हूँ। मेरा राइट बनता था कि मैं ऑफशोर कंपनी बनाऊं। ना चोरी का पैसा है मेरा, ना मैं टैक्स चोरी करना चाहता हूँ। क्या वजह है कि मैं अपने नाम पे पैसा न रखूं? नैब का तो कानून के मुताबिक जब भी कोई पब्लिक का पैसा चोरी होता है तो नैब की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके ऊपर एक्शन ले, तो हम तो उनको भी जोर लगाएंगे। लेकिन अगर ना मिला, अगर इंसाफ ना मिला, अगर ना इंसाफ मिला, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट होगी, स्ट्रीट मूवमेंट। सबसे पहले तो नवाजा जनाब नजम सेठी साहब को 35 पेंशन लगाने पे। हम ये नहीं चाहते कि केयर टेकर वजीर आला पेंशन लगा के और फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाए। ताहम बुध को कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि 35 पंक्चर का इल्जाम एक सियासी बात थी। ये बात उन तक 3 रावियों से होती हुई पहुंची थी और उन्होंने इस पर ट्वीट कर दिया था कि वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर, एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। मैं इत्तेफाक नहीं करता इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि हर हादसे पे रेलवे वजीर जो है वो इस्तीफा दे दे, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अब भी इमरान खान साहब का वही मौकिफ है जो पहले था या उसमें कोई तब्दीली आई है? कप्तान ने मुझे यहाँ भेजा है, कप्तान ने मुझे यहाँ खिलाने का फैसला किया है, मैं कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर रेलवे को हिफाजती इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की। उनके आने से हम सबको खुशी इसलिए हुई कि कौम समझती है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो एक हम सदियों से तो थी, क्योंकि कुछ आज 600 साल तुर्कों ने तो हुकूमत की थी यहाँ हिंदुस्तान में। पार्टी ने फैसला किया कि सेनेट के इलेक्शंस में जिन लोगों ने
اپنے آپ کو بیچا ہے, پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے انہوں نے ٹکٹس اپنی ووٹ دیا دوسری پارٹی کو, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے اوپر ایکشن لیں گے. کچھ سینیٹرز بھی رابطے میں آ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کو بچانے کے لیے. دیکھیں رابطے میں تو کافی لوگ ہیں, یہ میں کہہ دوں گا, یہ میں اب آگے ڈیٹیلز دے دوں گا. نواز شریف ابھی برداشت کر ہی نہیں سکے گا, یہ اس کے دن ختم ہو گئے. میں آج آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں, 2 دن کے بعد آپ جانے اور عوام جانے, شام کو آزادی کا جشن بنائیں گے. کل بڑا دن ہے, کل تاریخی دن ہے. پاکستان آپ سب کو مبارک. کل شام کو 4 بجے عوام اور حکومتوں کا جشن بنائیں گے اور میں رات کا بندوبست کروں گا کل شام کو انشاءاللہ. اگلے 2 دن میں فیصلہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. پھر میں آپ کے سامنے ایک بڑا اعلان کرنے والا ہوں, کل جمعے کی نماز ہوگی 2 بجے نماز ہوگی, اور اس کے بعد آزادی کا جشن منایا جائے. اسی گروپ نے سب سے زیادہ کیمپین چلائی طالبان خان. چلے اگر ان کا ایڈیٹوریل بورڈ کی پالیسی ہوتی تو ہم مان لیں. When I say that the US war on, I have opposed US war on terrorism from the day one, which is why I was called Taliban Khan for doing that. Because opposing the war meant I was pro-Taliban, which is nonsense. Chief Justice Gilani صاحب, جلالی صاحب ہیں اور ناصر الملک صاحب. اللہ کرے کہ ایسے لوگ اور آئیں, یہ زبردست لوگ ہیں. میں آنکھیں بند کر کے ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں. آپ چینج تو نہیں کریں گے اسٹیٹمنٹ؟ آپ نے افتخار صاحب کے بارے میں بھی. جسٹس تصدق جیلانی کا نام آ رہا. جیلانی صاحب, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں کہ آپ غیر جانبدار ہوں گے, اس لیے آپ کو الیکشن کمشنر نہیں بننا چاہیے. چیف جسٹس افتخار, آج ساری پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں, وہ جو آپ کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں, جسٹس صاحب یاد رکھیں تحریک انصاف کے جو ٹائیگر ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تیاری کر رہے ہیں 16 کو اگر کسی قسم کی عدالت کے اوپر واردات ہوئی, تحریک انصاف باقی جتنے بھی لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ ملائے گی. ہم پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہوں گے, جس طرح پہلے چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اپنے سپریم کورٹ کے پیچھے, جو ایک ہی ادارہ ہے جس نے آج بچایا ہوا ہے, نہیں تو انہوں نے پاکستان کو بیچ دینا تھا. تحریک انصاف پوری طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی. ہم ہر قسم کی سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہر قسم کی ہم قربانی دیں گے اپنے سپریم کورٹ کے لیے. ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم اپنے سپریم کورٹ کو تھوڑا سا مافیا جو اپنی چوری چھپا رہا ہے, ڈاکے چھپانے کے لیے ہم اپنے سپریم کورٹ کو تباہ نہیں کرنے دیں گے. سو موٹو ایکشن لیے. آپ نے وہ جو سکندر کا کیس ہوا یا ڈرامہ بلو ایریا میں, اس کے اوپر بھی لے لیا. یہ تو پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری کون سا کیس ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے سمجھا کہ وہ نیوٹرل امپائر نہیں ہے, وہ ایک ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں, تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی. میں اپنی پارٹی کو کال دے رہا ہوں کہ ابھی سے تیار ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا. مجھے خاص طور پہ تکلیف پاکستان کی عدلیہ سے ہے. افتخار چودھری صاحب, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میچ فکسنگ میں آپ بھی شامل تھے, اور چیف جسٹس صاحب ذمہ دار آپ کی اس لیے تھی کیونکہ ریٹرننگ آفیسروں کو آپ نے جا کے الیکشن سے پہلے ایڈریس کیا تھا. آج 17 لاشیں پڑی ہوئی ہیں پمز کے اندر. ہمیں پتہ ہے کہ 17 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. نام لینا چاہتا ہوں ان شہیدوں کا جو کہ اس دن رات کو جو پولیس نے فائرنگ کی تھی. ایک گلفام, ناصر,
اور ارشد تمام الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہوں اور ان کو وہی 3 جن کی ڈیتھ ہوئی تھی وہی رشتہ دار ملے. یہ غور سے سنیں، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی ہے. جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں کہ ہم چینج، تبدیلی آئے گی، تبدیلی ذہنوں میں آتی ہے. تبدیلی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے اور وہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے. تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی ہے. منظور پشتین کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ صحیح مطالبات ہیں کہ غلط مطالبات ہیں؟ دیکھیے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جو ابھی آپ کو کہا کہ قبائلی علاقے کے لوگوں بڑی مشکل ان کے اوپر گزری، شاید ہی کبھی کسی قوم کے اوپر کہ لوگوں کے اوپر اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ان کی کئی چیزیں بالکل ٹھیک ہے. میں خود کہہ رہا ہوں آج سارا پاکستان بند ہو جائے گا. اب پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ، سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے. میں کہتا ہوں یہ ثابت کر دیں کہ پی ٹی وی کے اوپر میں نے حملہ کروایا ہے. میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں. گالی گلوچ کی سیاست. مجھے پتا ہے کہ ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں. مولانا ڈیزل کے اوپر چوری تو وہ کرتا تھا، کرپ تو وہ ہے ہی. بے شرم آدمی، جتنے تم باہر سے گندے اتنی اندر سے میلے ہو. میں تمہیں ہوٹلے میں ڈالوں گا. پنجاب پولیس فورس سن لو، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. طاہر عالم کان کھول کے سن لو، یہ تو چلا جائے گا نواز شریف، تم ادھر رہو گے اور تمہیں میں انشاءاللہ جیل کے اندر ڈلواؤں گا. شاہد افریدی، تم نے اگر تحریک انصاف نہ جوائن کی تو پشتونوں میں نہیں رہ سکو گے. کا ڈرامہ سنو، بڑی چادر پہنی ہوئی ایسے کر کے یہاں سے سونامی نکلے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس جاؤ، ان کو یہاں سے نکالو، کھینچو اس کو گردان سے پکڑ کے ان کو ننگا کریں گے. پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے، ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو، مولانا ساتھ آ جائیں گے. ایک تو وہ تھی نا ساؤتھ پنجاب میں چھوٹو گینگ، ایک مریم شریف کے نیچے موٹو گینگ ہے. ایک انسان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر آداب ہوتے ہیں. کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک سیاسی مافیا کے ہاتھ میں جو صرف پالیٹکس کرتے ہیں بزنس بنانے کے لیے، جو کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں الیکشن میں، وہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آ رہے، مال بنانے آ رہے. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ، ایک کو نہیں چھوڑیں گے. جو اس ملک کے اندر یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 50 different groups. Remember one thing, Mehdi, there are 50 different Taliban groups, or at one point they are less now, but at one point گڈ طالبان بیڈ طالبان ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے، آپ نے اس کو عزت دینی ہے، اس کو انسان سمجھنا ہے، اس کو وی آئی پی بنانا ہے. عام آدمی آپ نے اس کو عزت دینی ہے، اس کو انسان سمجھنا ہے. گفٹ میں آپ کو کوئی نہیں ملی 300 کنال. یہ اس طرح تھا کہ جب یہ زمین میں نے لینی تھی، میرے پاس لندن کا فلیٹ بک رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے پیسے بورو کیے، اس کے نام پہ لی کیونکہ اس سے پیسے بورو کیے. اس کو بھی تو نہیں پتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی. جب طلاق ہوئی تو اس کو جو لندن سے میرے پیسے روپے کا وہ میں نے اس کو دیا اور گفٹ کر دیا. اور وہ گفٹ، ہاں تو گفٹ کرنی تھی اس نے، اور وہ کیا کرتی، وہ ساتھ لے جاتی. اچھا ٹھیک ہے. فیکٹس یہ ہے کہ ایک بیوی نے اپنے نام پہ زمین لی اپنے پیسے سے، وہ ثابت ہو سکتا ہے. فیکٹس یہ ہے کہ جب طلاق ہوئی اس نے میرے نام پہ کر دی کیونکہ میں اس کو پیسہ دے چکا تھا. اچھا مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ مجھے گفٹ بھی کر دیتی. سمجھ تو 2018 میں اب تحریک انصاف تیار ہے، ہماری یعنی میری بھی تیاری ہے، میری پارٹی کی بھی ہے. ہمیں 4 سال کا ایکسپیرنس ہو گیا پختونخوا میں، بڑا زبردست ایکسپیرنس ہوا ہے. شکر ہے اللہ ہمیشہ جو چیز کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. شکر ہے سیدھا سینٹر نہیں مل گیا. انصاف اس الیکشن میں جاری ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک تو ہم
یہ جو 100-day پلان ہے یہ ہے اور اس کے علاوہ پورا منشور. لیکن اس سے بھی زیادہ جو پرویز خٹک نے آپ سے بات کی کہ ایک ہمارے پاس ایک پروونس کو گورن کرنے کا 5 سال کا تجربہ ہے اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپیرینس ہوا ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے. کئی دفعہ انسان ایک پلان بناتا ہے, اللہ اپنا پلان بناتا ہے اور کامیاب اسی کا ہوتا ہے. تو شاید ہمیں اگر یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ مل جاتی 2013 میں تو ہماری ایسی پریپریشن نہ ہوتی جو کہ 5 سال میں ہم نے سیکھا ہے پختونخوا کے اندر. سلیکٹ کر رہا ہوں, میری ٹیم کے اندر کئی پرانے ہوں گے, اکثریت اس قوم کے نوجوان اور نئے لوگ ہوں گے اس پارٹی کے اندر. ٹیم سلیکٹ کرنی مجھے آتی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ایسی ٹیم نہیں دیکھیں گے جو میں لے کے آؤں گا. میرا یہ چیلنج ہے آپ کو. جو ٹیم میں سلیکٹ کروں گا وہ ایک نیا پاکستان بنائے گی اور دوسرا وہ میچ وننگ ٹیم ہوگی. 200 لوگ ہمیں چاہیے. آپ یقین کریں 200 لوگ آپ کے اہم عہدوں پہ بیٹھ گئے. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ ملک چینج ہوتا ہے. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کئی فگرز تو اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی, یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سال تھا 2019 کا, اس میں ہم نے سٹیبل کیا, اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا. اور اب جو 2020 کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہماری ترقی کرنے کا سال ہے, یہ نوکریاں دینے کا سال ہے. 5 سال سے کہتے یو ٹرن کرتا ہے. میں نے تو اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا. میں تو کہا کہ یہ تو بڑی عقل مندی کی بات ہے. At this say I am Prime Minister of U-turns. Only an idiot doesn't do any U-turns. Only a moron, when he's on a course and he comes across as a brick wall, only that stupid idiot keeps banging his head against a brick wall. An intelligent person immediately revises his strategy and goes around it. جی ویلکم بیک. جی ناظرین, آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے وہ تمام وعدے. ہم نے کوشش کی, بلکہ یہ مبارکباد کے مستحق ہے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ جو ٹیم ہے, جن میں ان کے پروڈیوسرز ہیں, ریسرچرز ہیں, جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے, ایڈیٹرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی طویل چیزوں کو, بلکہ اور بھی تھیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا وہ ہم نے پیش کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین, یہ وہ وعدے تھے جو محترم عمران خان صاحب نے قوم سے کیے تھے. حالانکہ ہمارے پاس اس اور بھی وعدے تھے, تقریباً سینچری سے اوپر چلا جاتا ہے, لیکن کیونکہ ٹائم کی کمی تھی اس لیے ہمیں یہاں تک دکھانا پڑا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدے عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تھے, پھر وزیر اعظم بننے کے بعد ہوئے, اور ان تمام وعدوں میں کتنے وعدوں پر عمل ہوا؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اس کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان وعدوں یا ان اسٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کوٹ کیا اور جو ان کا اٹل فیصلہ تھا اس پہ کس تیزی سے انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل بھی کیا. آج 2021 جنوری, ہم نے 2.5 سال 18 اگست 2018 سے لے کر آج تک ان تمام وعدے جو عمران خان نے کیے تھے ان میں سے بیشتر وعدے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتے, اس لیے ہم نے کوئی تجزیہ نگار بھی نہیں بٹھایا. ہم نے کہا کہ صرف عمران خان ہوں گے, ان کے وعدے ہوں گے اور دیکھنے والی عوام ہوگی اور فیصلہ بھی وہی کرے گی کہ آیا ان تمام وعدوں کو کس حد تک عمران خان صاحب نے پورا کیا
اور کن کن باتوں کو اور اسٹیٹمنٹ کو جس پہ قوم ان کے پیچھے چل دی تھی اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. تو یہ آج کا پروگرام تھا. آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.